ڈاکٹر جمال ناصر صاحب، آپ یعنی جو سچویشن ہے اس میں عوام کو کیا سجیسٹ کریں گے حکومت کو کیا سجیسٹ کریں گے؟ سر پہلی بات ہے تھوڑی سی اگر آپ اجازت دینا کہ جی اس وقت انفیکشس وائز پاکستان دنیا میں کرونا میں 18ویں نمبر پہ ہے، ڈیتھ وائز 23ویں نمبر پہ ہے، کرٹیکل کیئر وائز 33ویں نمبر پہ ہے، اور جو سر نے تھوڑی سی میں کلیئر کر دوں کہ کرونا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ڈیتھ پر ملین پاکستان کا 101 نمبر ہے، اور جو انفیکشس ریٹ ہے پاکستان کا دنیا میں 10 مطلب میں 1 ملین کے حساب سے بات کر رہا ہوں وہ 102 نمبر ہے۔ لیکن یہ بھی تو نہیں، بات یہ ہو رہی ہے کہ آبادی انہوں نے کہا نمبر 1 ہے، میں آپ کو تھوڑا ہر جگہ گراف نیچے جا رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، امریکہ میں نیچے، برطانیہ میں نیچے، یورپ میں نیچے، باقی جگہ نیچے، ہمارا دونوں گراف انفیکشن کے بھی اور ڈیتھ کے بھی اوپر جا رہے ہیں۔ نہیں سر، وہ بھی اب آپ تھوڑا سا کلیئر کر لیں۔ جو آپ کا 1 یا 2 تاریخ کو تھی مئی کو ریٹ نا، وہ تھی 2.2% مارٹیلیٹی ریٹ۔ دیکھیں کیلکولیشن پہ چلنا چاہیے، اور جو آپ کا آج کا ریٹ ہے جو اس درمیان میں 40,000 ضرور ہوئے ہیں، لیکن جو مرنے والوں کی تعداد ہے اگر جب وہ کیلکولیٹ کریں وہ 1.3% پہ چلی گئی ہے۔ اور اگر آپ اینٹی باڈی ٹیسٹ بھی پاکستان میں شروع کر کے اب جیسے ہو گئے ہیں اور تھوڑا سا ڈیٹا نکالیں تو یہ جو ہے نا مارٹیلیٹی ریٹ 0.2, 0.1 یا 0.3% پہ چلے جائے گی۔ یہ فیسلٹیز ہمارے پاس آ گئی ہے، اب آ گئی ہے سر، نہیں اتنی ہیں ابھی تک، جی کوئی اینٹی باڈی تو آپ لاکھوں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اینٹی باڈی ٹیسٹ کرنا بلڈ کا آ گئی ہیں۔ اور یہ مہنگا ہے یا وہ دوسرے والا؟ نہیں، یہ بہت مہنگا ہے، ٹھیک ہے سر۔ تو جہاں تک اب آپ کے دوسرے سوال کا ڈاکٹر صاحب ہم اگر وہ سستے والا نہ کر سکے ابھی تک، نہیں وہ تو شروع ہو گیا نا سر، اب اجازت دے دی ہے گورنمنٹ نے پرسوں نا اینٹی باڈی ٹیسٹ کی، تو نہیں تو ہم تو ابھی تک کرونا کی ٹیسٹنگ میں بہت پیچھے ہیں۔ وہ اب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ اینٹی باڈی اور 22 کروڑ لوگوں کا اینٹی باڈی کون 22 کا نہ کریں نا سر، آئیڈیلی ایک علاقے کو پکڑ لیں، اور یہاں کے جیسے مثال کے طور پہ 1 لاکھ آدمی ہے، اس کا اینٹی باڈی ٹیسٹ ضرور کریں اور دیکھیں کہ یار اس میں کتنے کے پازیٹیو آ رہے ہیں۔ ایک تو آپ کو ڈیٹا بنے گا بہت اچھا سا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تعداد جو ہے مرنے والوں کی اس پوری آبادی میں بہت کم رہ جائے گی۔ بہرحال جو آپ نے آخری سوال جو بار بار کر رہے تھے، حکومت کو یہ ہے کہ میری ریکویسٹ یہ جو آپ نے صحیح کہا کہ ان کے جو تمام حکومت کے عہدیدار ہیں ان کو رول ماڈل بننا چاہیے پریونشن کے لیے۔ دیکھیں پریونشن میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، احتیاطی تدابیر جو ہماری سوشل ڈسٹینسنگ، ماسک پہننا، ماڈل دکھانا چاہیے گورنمنٹ کے لوگوں، کیونکہ وہی ایک چلتے ہیں۔ اس طرح ہماری جتنے اپوزیشن لوگ کے لیڈر ہیں یا سیاستدان ہیں یا علماء اکرام ہیں یا یعنی کہ جس قسم کی بھی کمیونٹی کے لوگ ہیں، انہیں لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ احتیاط کرنی۔ میں تو اس کی بات کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں گھر میں نزلہ زکام کھانسی بھی سر عام ہونا کسی کو، دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں گئے بچے کو ہو گیا، بھئی خود یہ احتیاطی تدابیر اس کو روٹین بنا لیں، یہ ہماری زندگی کے روٹین، کیونکہ وائرس ختم نہیں ہوگا۔ یہ بہل آپ سوچ لیں گے 6 مہینے، سال، 2 سال، 3 سال، اور اس کا لاک ڈاؤن میں علاج نہیں کہ آپ 2 سال بند کر دیں، اس کا علاج ایک ہی ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کو اب سوچنا پڑے گا کہ ہمیں احتیاط کرنی ہے، احتیاط کرنی جی بہت ضروری ہے۔ وہ احتیاط میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ وہی ہاتھ دھونا، سوشل ڈسٹینسز، ماسک لگانا، اور اپنا وضو کرتے ہوئے اچھی طرح ناک کو اور گلے کو اچھی طرح صاف کرنا، تھوڑا سا نیم گرم پانی پی لینا، گفتگو کھانستے ہوئے احتیاط کرنا، اپنی بیماری کو سیریس سمجھ کے وقت پہ ٹیسٹ کرنا، ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی اب بیماری ہو گئی ہے بے شک نارمل ہے، ایک بار ڈاکٹر کو دکھا دیں۔ اور آخری میں بالکل ڈاکٹر صاحب سے جو صابر صاحب اتفاق کرتا ہے، امیونٹی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہ لوگوں کی امیونٹی بڑھانی چاہیے۔ وہ کیسے بڑھاتے ہیں؟ وہ چاہے ڈاکٹر شاذلی بڑھا دیں، چاہے ڈاکٹر صابر صاحب بڑھا دیں، یا انڈے کھا کے کھلا دیں، یا پروٹین کھا کے، تو امیونٹی جتنی زیادہ اچھی ہوگی، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس میں 95% سے زیادہ لوگ جو ہیں جو باہر کے یورپ میں مرے، کیونکہ ان کے بزرگوں کی جو ریٹ ہے نا وہ 20% ہے پاپولیشن کا، اس لیے زیادہ وہاں مرے اس لیے ہوئے۔ تو اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سلوشن کی طرف آنا چاہیے، کیا ایڈوائز کریں گے؟ دیکھیں حکومت کو تو ظاہر ہے گائیڈنس دینی چاہیے، اور بار بار آ کے لوگوں کو تسلی بھی دینی چاہیے اور سمجھانا بھی چاہیے کہ بھئی خوف نہ کریں، اس کو احتیاط کریں، اور اس کو احتیاط کو وہ اپنی طاقت جو اس کو اللہ نے دی ہے حکومت کی، تو اس کو لوگوں پہ مسلط کریں، اس کو دکھائیں اپنے کام کے لیے۔ تو ہم دیکھیں نا کتنا زیادہ سیکیورٹی یہ کر، اس کو بتائیں لوگوں، پابند جو نہیں باز آتے جو بالکل تنگ کرتے ہیں ان کو جرمانے کریں، جیسے یورپ میں ہوا۔ اب اس ماسک کے بغیر کو جا رہا ہے تو اس کو 400 یورو اس کو جرمانہ کر، دوسرے کو اتارتے ہی نہیں ہیں۔ اس کو ان کو یہ کرنا چاہیے، اگر لاک ڈاؤن نہیں کرتے تو یہ کم از کم ہر مسجد میں، ہر کلینک میں جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو ہم تو بہت کرتے ہیں، لوگوں کو ماسک پہناتے ہیں، خود بھی خیال کرتے ہیں، لیکن بازاروں کے اندر یہ تو ہمارا کام نہیں، ہم ڈاکٹر تو نہیں جائیں گے نا۔ پھر دوسری چیز ہے کہ کسی چیز کی افادیت کو انڈر ویلیو مت کریں۔ یہ جو ٹوٹکے آپ دیکھتے رہتے ہیں، مثلا لیمو کھا لو، ہلدی کھا، بندے کو مارنا بھی ہے اس سے۔ بھائی کسی مستند آدمی سے پوچھیں، بھئی اب ثنا مکی کا وہ شور پڑا ہوا تھا، اب جو کھا رہا ہے اس کو جلاب لگ رہے ہیں، وہ اسپتال پہنچ رہے ہیں۔
وہ اللہ کے بندہ پوچھیں آپ کہ اس کو طریقہ کیا کھانے کا ہے, اس کی ترتیب کیا ہے, کلونجی کھا لیں, اس کے یہ سارے پودے ہیں, دوائیاں ہیں. آپ یہ سنا مکی اور کلونجی کی اہمیت کو آپ اس میں اس کا بہت فائدہ ہے. اس پہ تو اللہ کے نبی, لیکن سیلف میڈیکیشن نہ کریں. نہیں, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے, جس میں اللہ کے نبی کی گارنٹی بات ہی ختم ہو گئی. لیکن اس کی ترتیب بھی ہے نا. اب سنا مکی ہے, یہ اس سے آپ کو جلاب شروع ہو جاتے ہیں. اگر آپ ایک بندہ ویسے ہی اس کو کوئی ایسی سنڈروم ہے, کرون ڈیزیز ہے, بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو وہ کھائے گا تو وہ تو شام تک مر جائے گا. وہ اس کو پھر ڈیسائیڈ کرتے ہیں آپ نے کس ڈوز سے کس طرح لینی ہے, اور آپ نے لینی ہے تو نہیں لینی ہے تو فلانی اس کی کلونجی لے لیں یا کچھ اور چیز لے لیں. اور یہ جو امیونٹی بہتر بنانے کی بات دیکھیں, اس میں ہمارے شعبے میں میں تو 38 ایئرز ہو گئے اس فیلڈ کے اندر. میں نے اپنی ریسرچ میں مستقل ریسرچ رکھی ہے. اب کئی ہماری وبائیں پھیلی ہیں, اٹلی کے اندر, سوئٹزرلینڈ کے اندر, یورپ میں. اتنا فلو سویر ہوتا تو کہ زیادہ موت ہو جاتی تھی. تو اس میں ہم وہ اپلائی کرتے تھے. اس میں ہم اس کو نوسوڈز ہیں اس میں ہیں جو امیونٹی کو اتنا بڑھا دیتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے. اور وہ اس میں نے ابھی اٹلی کے اندر 10,000 سے زیادہ پیشنٹ ہے. آپ یقین کریں کہ سنگل پیشنٹ نے کمپلین نہیں کی. ہمارا رابطہ مسلسل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر کسی کو ہوا بھی تو وہ ڈاکٹر صاحب والی بات ہے, اینٹی باڈیز بنے ہوئے تھے, ٹھیک ہو گیا. اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے, کسی چیز کو اس کو انڈر ویلیو نہ کریں. اس کو لازم اس میں 28-29 خوراکیں ہیں, وہ آپ کھا لیں, نقصان تو نہیں ہے. یعنی آپ کے ہاں یہ چیز ہے کہ جو امیونٹی کو بوسٹ کر سکتی ہے. بالکل امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے, آپ کھا لیں. اس میں نارمل چیزیں بھی آپ کو نہیں ہوں گی. مطلب نزلہ ہو رہا ہے, کسی کو پیٹ میں درد رہتا ہے, وہ اس کو نقصان تو نہیں ہے. اگر کسی چیز کا نقصان نہیں ہے, اس کا کوئی آپ کو ابھی تو کوئی چیز اس کا علاج ہے ہی نہیں, تو چلو تجربہ ہی کر لیں. تجربہ کر کے اس کو کر لیں کہ اس پہ فائدہ ہے, آپ کو نظر آ جائے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو, عوام کو؟ دیکھیں, عوام کے لیے تو وہی پریکاشن اور پریونشن جو بھی ڈاکٹر صاحب نے, ڈاکٹر جمال نے, انہوں نے کہی. لیکن انفارچونیٹلی ہماری عوام ایسے مانتی نہیں. اور اگر آپ ڈنڈے کی بات کریں تو ڈنڈا اس سے بہتر تو لاک ڈاؤن ہی تھا نا. مطلب آپ پارشلی چیزوں کو کرتے رہتے. آپ نے خود عید پہ ہجوم دیکھا ہے, عورتوں کا دیکھا ہے, بازاروں میں دیکھا ہے, نہ ماسک تھے اور بالکل ایک وہ تھی. تو نہ ہم اپنا خیال رکھتے ہیں, نہ ہم دوسروں کا رکھتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اس میں اگر ہم پارشلی کرتے, اور یہ تھوڑا میرا یہ اس میں تھوڑا سا وہ تھا کہ اس عید تک ہم اس کو نکلنے دیتے اور پھر ہم اس کو لاک ڈاؤن کو ایسا کھول دیتے. اب تو یہی ہم کچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں نا سرج جو ہے وہ بیماری کا, وہ ہم بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں. تو اب یہ تو ٹائم ہی بتائے گا کہ ہم اس پہ, حکومت نے عوام پہ چھوڑ دی. اب تو عوام پہ, آپ جیسے لوگ عوام کو کیا, ہم تو عوام کو یہی بات کریں گے کہ اگر آپ کو علامات شروع ہو گئے ہیں تو آپ گھر میں کوارنٹین ہو جائیں. علامات زیادہ ہونے لگ گئے ہیں, 4-5 دن میں آرام نہیں آئے, تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں. اس کے علاوہ ماسک پہننا, منہ ہاتھ دھونا اور وضو کر کے یا ویسے گھر کے اندر آ کے سینیٹائزر, یہ ساری چیزیں. پبلک میں نہیں جانا. کیا چیزیں ہیں علامات میں؟ نزلہ زکام ہونا, کھانسی آنا, بخار, اور اگر یہ علامات تیز ہونے لگ جائے, سانس زیادہ خراب ہونے لگ جائے, تو پھر آپ ڈاکٹر یا اسپتال میں جائیں. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب, جناب ڈاکٹر غلام صابر صاحب, جناب ڈاکٹر ناصر جمال صاحب. اور میں ایک بار پھر آپ اگر کوئی ایسی ضروری بات رہ گئی ہو, کیونکہ آج کا پروگرام میرا اس کے لیے نہیں تھا کہ ہم اپنی ریٹنگ بڑھا دیں, لوگوں کے فائدے کے لیے تھا, تو کوئی بھی آپ میں سے میرا خیال یہ ہے کہ ہم تینوں کا ایک کنسنسس ہے کہ عوام کو نا بہت زیادہ احتیاطی تدابیر کرنے کی ضرورت ہے. میری گزارش ہے کہ ضرور جائیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا نا 5 دن, میں کہتا ہوں پہلے دن سے اس کو اگریسیولی ٹریٹ کریں. یہ ڈاکٹر صاحب سمجھتے تھا کہ اس کے علامات بڑھیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس میں گھر میں ٹوٹکے نہ آزمائیں. ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی, اب ہمارا شعبہ الٹرنیٹیو میڈیسن میں بھی ہے, ہومیوپیتھک میں بھی ہے. بڑی اچھی چیز ہے سلیم بھائی کہ اس کو اللہ فوراً اس کو صحت کرتا ہے. اور ساتھ اس کے دوسری اہم بات کہ اس میں ایلوپیتھک لے لیں یا ساتھ دونوں لے لیں, دونوں کی اپنی افادیت ہے, بہت زبردست افادیت, دونوں سے کریں, دونوں کو ساتھ لے سکتے ہیں. ناظرین, میں نے آج ایسی شخصیات کو بلایا ہوا تھا کہ جن پر مجھے خود ذاتی طور پر بھی تجربہ ہو چکا ہے کہ نہ ان کا کوئی ایجنڈا ہے, نہ ان کا خود اللہ نے ان کے ہاتھوں میں یہ شفا بھی رکھی ہوئی ہے, اور وہ جس کو کہتے ہیں کہ فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں. آج ڈاکٹر صابر صاحب ہوں, ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب ہوں, یا ہمارے ڈاکٹر جمال ناصر صاحب ہوں, تو وہ دن رات ڈیل کر رہے ہیں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے. اور ان سے ہم قطعاً بھی یہ توقع نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی بات سیاسی غرض کے لیے کریں گے. وہ صرف اور صرف میرٹ پہ بات کرتے ہیں. اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ
تشخیص کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، علاج کا طریقہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے ان تینوں کی زبانی سنا کہ یہ وبا ہے، وبا جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کا جو اب جس صورتحال تک ہم پہنچے ہیں اس کا واحد رستہ جو ہے وہ عوام کا خود احتیاط کرنا اور اس مسئلے کو سنجیدہ لینا ہے۔ پھر سنجیدہ لینے کے بعد علامات ظاہر ہوں تو کسی کو ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب کے طریقے پہ اعتماد ہو تو ان کے پاس جائیں، کسی کو ڈاکٹر صابر صاحب کے ہیموپیتھک اور الٹرنیٹیو میڈیسن پہ اعتماد ہو تو اس کے پاس جائیں، اور اگر کسی کو ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کے طریقے پہ اعتماد ہو تو اس کے پاس جائیں۔ سب رستے ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ جس طرح کہ ہماری حکومت نے اس کو مذاق بنا دیا تو کم از کم عوام کو اسے مذاق نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اس کو مذاق بنا کے رکھیں گے اتنا ہی یہ مسئلہ طول پکڑتا جائے گا۔ اور تینوں کا آپ نے دیکھا کہ تینوں شعبوں سے وابستگی اور اس معاملے میں الگ الگ طریقہ علاج اور طریقہ تشخیص کے باوجود تینوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ انسانی انٹریکشن سے یہ مرض پھیلتا ہے، اور تینوں کا اس پہ اجماع ہے اور اتفاق ہے کہ احتیاط اور ایک دوسرے سے دوری سے بہرحال اس مرض کا تدارک کیا جا سکتا ہے۔ تو ان سب کے بحاف پہ میری بھی آپ سے التجا ہوگی کہ ان جیسے لوگوں کو بھی مزید آزمائش میں نہ ڈالیں۔ اس وقت حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ ہمارے ہیرو ہیں جو اس وقت فرنٹ لائن پہ 24 آور اپنے بچوں سے دور رہ کے اپنی زندگیاں خطروں میں ڈال کے مجھے اور آپ کو زندگی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سب آپشن آزمانے چاہیے، جس طرح کہ ڈاکٹر جمال ناصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ضرورت ہو تو حکومت کو زیادہ سے زیادہ اس کو عام کرنا چاہیے، جو پہلے والے ٹیسٹ ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، کسی کو یہاں اعتماد ہو ڈاکٹر صابر صاحب پہ تو ادھر سے رجوع کرنا چاہیے اور شاذلی منظور صاحب پہ تو ادھر۔ لیکن یہ جو سازشی تھیوریز ہیں ان پہ یقین نہیں کرنا ہے، اس کو سیریس سمجھنا ہے، اس کو بیماری سمجھنا ہے، اور اس کا حل نہ ہم جرنلسٹ اس وقت پاکستان میں جو ہر کوئی ہر فن مولا بننا ہوتا ہے، نہ یہ سیاستدان کا کام ہے، نہ یہ مولوی صاحب کا کام ہے، نہ یہ اینکر کا کام ہے، یہ ان لوگوں کا فیلڈ ہے۔ جو یہ لوگ بتاتے ہیں تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ نجات کا بھی راستہ ہے، یہ پاکستان کی بقا کا بھی راستہ ہے، اور یہی ہمارے دین کا بھی راستہ ہے، کیونکہ دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اپنی تدبیر کرنے کے بعد توکل کرنی ہے تو تدبیر کے بعد ہی اللہ پہ توکل کرو۔ اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، وباؤں سے محفوظ رہیں۔ آج کے پینل کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔